یہ ساری عبادات کے اندر ہے، لیکن کچھ عبادات ہیں جو ان کو بھی سامنے رکھا جائے کہ نبی قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ فجر سے مراد عید کی جو فجر ہے، عید الاضحیٰ کی جو فجر ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، اور 10 راتوں کی یعنی ذی الحج کی پہلی تاریخ سے 10 ذی الحج تک اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ قسمیں اللہ کھا رہے ہیں اپنے بات کی مضبوطی کے لیے، تاکہ دنیا انسانیت کو پتہ چلے، ورنہ اللہ ایک بات ویسی بھی کر دیتا تو اس کی اہمیت تو پھر بھی تھی کہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کائنات، قادر مطلق ذات ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا اہمیت کتنی ہوگی، اس کا ویلیو کتنا ہوگا۔ تو 10 راتیں ذی الحج کی حدیث کے اندر یہاں تک نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کے ہر دن میں اور رات میں کوئی بھی نیکی کرے گا 1 سال کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے، کوئی صدقہ خیرات ہے، کوئی نیکی ہے، فرمایا 1 سال کی عبادت کا اسے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے برابر ہے۔ تو اتنی فضیلت اس کی ہے۔ اور راتوں میں جو عبادت ہے، فرمایا شب قدر کی رات کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ شب قدر کی رات جو قیام اللیل کرتا ہے، رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کا ثواب اسے ملے گا جو ان راتوں میں عبادت کرے۔ کچھ پانے کے لیے تو کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب آپ مہندی دیکھیں، اس کو بنانے کے لیے جو پتے ہیں، جب تک ہم اس کو پیسیں گے نہیں، اس کو ہم رنگڑیں گے نہیں، تب تک وہ رنگ برنگ ہاتھ پہ پیدا نہیں کرے گا۔ تو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کے لیے اور اللہ کی محبت کے رنگ میں ڈل جانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات دیے، ہمیں ان امتحانات میں چلنا ہوگا، اور ان 10 دنوں میں نہیں تو کسی ایک رات پہ ہم عبادت کر لیں، کسی ایک رات میں چند منٹ کے لیے عبادت کر لیں، تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت ہی صحیح اسی نیت سے پڑھ لیں کہ شب قدر کی عبادت کا ثواب اسے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ پھر 1 دن کا روزہ فرمایا 1 سال کے برابر۔ اور یوم عرفہ جو تقریباً ہمارے ہاں شاید اتوار والے دن یوم عرفہ کا دن پڑے، اس دن کوئی روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی تاریخ کا روزہ، جو وہاں مسلمانان عالم جو ہے حج کرنے کے لیے جو گئے ہیں، وہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں بہت پسند ہے۔ جبل رحمت وہاں جمع ہوتے، اور شیطان اس وقت بڑا پیٹ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پریشان ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، شیطان پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا رمضان میں بھی تو افطار کے وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنم سے جہنمیوں کو بھی آزاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت تو اس وقت بھی ہے، شیطان اس وقت پریشان کیوں نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اس کا جواب دینے لگے اور کہا دیکھو حدیث میں یہ بھی تو فرمایا کہ رمضان داخل ہوتا ہے، شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، پابند کر دیا جاتا ہے، جزیروں میں ان کو سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو پھر یہ رحمتیں نظر نہیں آتی، یہ برکتیں نظر نہیں آتی، اور نظر آئے بھی تو کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ اور یہاں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، پوری دنیا سے شیطان اعظم سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبل رحمت پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بڑے بڑے نانجاروں کو، گناہگاروں کو، قصورواروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہوتے ہیں، شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال کے مل رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ آخری 9 ذی الحج کی تاریخ کا روزہ، فرمائے 1 سال کے برابر، ہزاروں، بعض روایت میں یہاں تک فرمائیں کہ ہزاروں سال روزے کے برابر اسے ثواب ملے گا، ہزاروں سال روزے کے برابر۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمائیں کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک حدیث میں فرمائیں کہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے صرف 9 ذی الحج کے روزہ رکھنے پر۔ جس کا اخلاص جتنا وزنی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ثمر اور نتیجہ اور رزلٹ اس سے زیادہ ہوگا۔ اگر اخلاص زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے برابر، ہزاروں سال کے برابر اس کو روزہ اور نیکی کے برابر اجر و ثواب دے دے۔ اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ تو 9 ذی الحج کی تاریخ جو تقریباً ہمارے ہاں شاید اتوار والا دن آئے، چاند کے حساب سے پتہ چل جائے گا، تو 9 ذی الحج کی تاریخ کا روزہ وہ کوشش کریں ابھی سے نیت بنا لیں۔ پھر اس کے علاوہ ناخن سے متعلق اور بال سے متعلق بات پوچھتے ہیں کہ ہم کاٹ سکتے یا نہیں، تو ابھی سے یہ مسئلہ یاد رہے۔ بعض 2 دن پہلے پوچھتے قربانی سے،
یہ قربانی سے 2 دن پہلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چاند نظر آتے ہی ذی الحج کا جو چاند ہے وہ نظر آتے ہی جو ہے بال اور ناخن نہ کاٹے نہ تراشے، یہ مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر آپ کر لیں گے، حجاج کرام جس طرح حج میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ساری چیزیں ممنوعات میں سے، ان کے لیے منع ہے، نہ وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں احرام کی حالت میں، نہ وہ بال کٹوا سکتے احرام کی حالت میں، چونکہ وہ حج جیسا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ان کی مناسبت اور مشابہت رکھتے ہوئے فرمایا کہ وہ یہاں پر جو قربانی کریں گے فرمایا وہ نہ کریں، ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی واجب اور فرض کے درجے میں بھی نہیں ہے، اگر کوئی کاٹ لیتا ہے گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ علماء نے یہاں تک باریکیاں لکھی کہ اتنا اگر کوئی احتیاط کرتا ہے اور اتنی محبت حجاج کرام سے دکھاتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں ضرور وہاں پر حج کے لیے بیت اللہ میں بلوائے گا، روضہ رسول اللہ میں اس کی حاضری اللہ تعالیٰ لگوائے گا۔ یعنی اس کو اتنی قلبی محبت ہے اور ایک روحانی تعلق ہے بیت اللہ کے ساتھ اور حجاج کرام کے ساتھ کہ یہاں پر رہ کر بھی اس کو وہاں کی ادائیں، وفائیں، دعائیں، التجائیں اسے یاد آ رہی ہے، تو فرمائے اس کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر کسی نہ کسی موقع پہ بیت اللہ میں بلوائے گا۔ یہ مناسبت ہے اور مشابہت ہے کہ یہاں پر رہ کر جو قربانی میں حصہ ملا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، فرمائے کہ وہ ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، چاند نظر آتے ہیں۔ بعض 2 دن پہلے بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، پورا یہ 6 دن کاٹتے چلے جاتے ہیں اور 8 دن کاٹتے چلے جاتے ہیں آخری قربانی سے 2 دن پہلے، تو یہ اس وقت کے معمول میں سے نہیں ہے۔ چاند نظر آتے یہ حکم شروع ہو جاتا ہے اور یہ حکم استحباب کے درجے میں، مستحب ہے، ثواب ہے اگر کر لیں تو، اور نہ کرے تو کوئی گناہ اور عذاب نہیں ہے۔